بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 407 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 82 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افلا یتدبرون، کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے، القرآن، قرآن، ولو کانا، اور اگر ہوتا یہ، من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، لوجدوا تو وہ پاتے فیہ اس میں اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ دوسری بات، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس قرآن میں بکثرت اختلافات پاتے۔ بزرگان محترم، اگر یہ منافقین قرآن مجید میں غور و فکر کرتے تو یقیناً انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی کہ واقعی یہ قرآن مجید اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ بھی انہیں معلوم ہو جاتا کہ حقیقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کے رسول ہونے کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے۔ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی خبروں میں تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو وہ لوگ اس میں کثرت سے اختلاف پاتے، اس کی بعض باتیں صحیح اور بعض باتیں غلط ہو جاتی، جبکہ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ اس میں کوئی نقص اور جھول نہیں ہے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اگر یہ کسی انسان کی ایجاد ہوتی تو پھر قرآن مجید جیسی اور کوئی کتاب بھی عرب کے بڑے بڑے ادیب اور شعراء تیار کر دیتے۔ قرآن مجید نے ڈنکے کی چوٹ کے چیلنج کیا کہ اس کی جیسی کتاب تم سب مل کر لے آؤ، اگر پوری کتاب نہیں تو 10 صورتیں لے آؤ، اگر 10 صورتیں نہیں تو اپنی فصاحت و بلاغت کو استعمال کرنے کے باوجود تم نہیں لا سکتے تو چلو قرآن مجید جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اور چھوٹی ہی صورت کیوں نہ ہو۔ اگر یہ صورت نہیں لا سکتے تو قرآن مجید جیسی ایک بات تو لے آؤ۔ قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا، لا یأتون بمثلی، یہ سارے لوگ مل کر بھی قرآن مجید جیسی ایک بات بھی ہرگز نہیں لا سکتے۔ اس آیت میں بات تدبر قرآن کی کہی گئی ہے۔ تدبر غور و فکر کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید صرف کتاب تلاوت نہیں ہے مسلمانوں، کان کھول کر ہم سب سن لیں، دل کی گہرائی سے اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ یہ قرآن مجید صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کتاب تلاوت بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ اور کتاب ہدایت ہونے کا تقاضا یہ ہے، یعنی رہبری کرنے والی کتاب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تمام آیتوں کے معانی اور مطالب پر غور و فکر کیا جائے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم و فہم عطا کیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ قرآن مجید میں تدبر کریں۔ ہر شخص اپنی فہم اور استعداد کے مطابق تدبر کر سکتا ہے، اور جن آیات کے سمجھنے میں دشواری ہو وہ اس میدان کے ماہر اور لائق افراد سے رجوع کر سکتا ہے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش اور فکر کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک بنیادی حقیقت ذہن میں رہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو قرآن مجید سے سمجھنا، یعنی کسی ایک آیت کی توضیح اور تشریح کو دوسری آیت میں تلاش کرنا، مل جائے تو ٹھیک، اور اگر کسی آیت کی تشریح قرآن مجید کی کسی دوسری آیت میں نہ ملے تو پھر اس آیت کی تشریح مستند احادیث شریفہ میں تلاش کریں۔ حدیث کی مستند کتابوں میں بھی مقدس آیتوں کی تشریح آپ کو ملے گی۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو وہی سب سے صحیح طریقے پر سمجھانے کے اہل ہیں جن پر یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔
اگر کسی آیت کی تفسیر حدیث میں بھی نہ ملے تو دیکھا جائے کہ اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا کہا ہے۔ اس آیت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو تفسیر قرآن میں اونچا درجہ حاصل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، چونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے آیات قرآن کا نزول ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آیات کی تشریح و تفسیر میں احتیاط بھی برتتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سورہ عبس کی آیت وَفَاكِهَةً وَأَبَّا کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ بات کہہ دوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اللہ اکبر! اس قدر احتیاط! قرآن مجید کی تفسیر میں تدبر کرنا چاہیے اور اپنی رائے سے تفسیر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور ٹھیک کہا تب بھی اس نے غلط کام کیا، اس لیے کہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کو قرآن سے سمجھو، قرآن مجید کو حدیث سے سمجھو، قرآن مجید کو آثار صحابہ سے سمجھو، اقوال صحابہ سے سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔